مل گئی معصومہ۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم پہنچ گئی؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ تمہیں پہچانوں گا کیسے۔ خیر وہ پیپرز تو لائی ہو نا تم؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ اگر اس بار پیپرز میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو ڈیول اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ جی ہاں، میں پیپرز لے آئی ہوں۔ تو آپ ہیں میرے شوہر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شوہر؟ جمن کو جھٹکا لگا۔ سر آپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئیں گے تو میں آپ کو کوڈ ورڈ میں مخاطب کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں۔ اسے معصومہ کی فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی۔ شوہر؟ ہاں شوہر، تمہارا شوہر گھر پر ہے۔ چلو میں تمہیں اسی کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ پیپرز مجھے دو۔ نہیں، پیپرز تو میں انہی کو دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں اس کا وفادار آدمی ہوں، جمن نے کہا۔ نہیں، پیپرز میں انہی کو دوں گی۔ جمن کو لگا اگر اس نے ایک بار پھر سے اس سے پیپرز مانگے تو معصومہ رونے لگے گی۔ وہ صرف نام کی ہی معصومہ نہیں تھی، وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ فون پر بات کرنے والی لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بہت بولڈ اور ٹیلنٹڈ لگ رہی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھے، ابھی وائن کافی ڈری ہوئی تھی۔ اب نارمل ہو جاؤ، مزید ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی چھٹی ہنس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وائن نے معصومیت سے پوچھا۔ یار امیجن کر لو کہ اس نے آسمانی رنگ کا عبایا اور اسکارف پہنا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ تمہیں اب ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترمہ اب اپنی اصلیت پر آ جاؤ اور وہ فائل میرے حوالے کر دو۔ جمن سے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں یہ فائل اپنے شوہر کو دوں گی، تو آپ بار بار کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ وائن نے اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا، کیونکہ اس کی باتیں وائن کے سر سے اوپر سے جا رہی تھیں۔ بھائی؟ تمہیں میں بھائی لگ رہا ہوں؟ جمن نے اسے گھور کر دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا میں، تمہیں تو ڈیول ہی سنبھالے گا، جمن نے اکتا کر کہا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جبکہ وائن اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا یہ بے ڈنگا نام اس کے شوہر کا تھا؟ لیکن یہ کیسا نام ہے؟ اس نے تو پہلے نہیں سنا، شاید پیار سے کہتے ہوں گے، اس نے سوچا، اور دبئی کی صاف ستھری سڑکوں کو دیکھنے لگی، جبکہ جمن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون پر تو اس سے بڑی بے باکی سے بات کر رہی تھی، اور اب اسے بھائی کہہ رہی ہے؟ یہ فون والی لڑکی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ سڑک پر چیکنگ پوائنٹ دیکھ کے جمن کو اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ اس کا منہ ویسے بھی بنا ہوا تھا کیونکہ معصومہ اس سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی غصے میں تھا۔ وہ اسے جلد سے جلد ڈیول کے پاس لے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ خود اس سے بات کر کے فائل اسے دے، تاکہ وہ جنکو تک پہنچا سکے۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈیول اسے جو بھی کام دیتا وہ جلد سے جلد اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آج اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب تک اپنا کام ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ارادہ معصومہ کو اپنے آدمی کے ساتھ گھر بھیج کر خود جیل جانے کا تھا، لیکن وہ تو تب ہوتا جب معصومہ اسے وہ فائل دیتی، جبکہ معصومہ نے آگے انہی کے ساتھ کام کرنا تھا، اس لیے وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اور اب غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وائن پہلے اسے غصہ کرتے دیکھتی رہی، پھر گاڑی میں موجود پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف کی۔ یہ پانی پی لیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تم اپنا منہ بند کرو اور خاموشی سے بیٹھی رہو، اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کوئی اس حد تک ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ برا مت منائے بھائی، لیکن غصہ اس سلگتی آگ کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ پلیز آپ غصہ مت کریں، اس میں آپ کا ہی نقصان ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بہت بزی ہیں، بہت کام ہوگا آپ کو، میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ بولے جا رہی تھی، جبکہ جمن اسے حیرانگی اور پریشانی سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ لڑکی میری بات سنو، تم اپنی یادداشت بھول تو نہیں آئی ہو؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے بتا دو، تمہارا سر کسی بھاری چیز سے تو نہیں ٹکرایا؟ میں تمہیں ابھی ہسپتال لے جاؤں گا، لیکن پلیز اپنی یہ بیکار فضول سی ایکٹنگ خبردار جو تم نے ڈیول کے سامنے کی، وہ سیدھا شوٹ کر دے گا تمہیں۔ جمن نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب وائن بھی اس کی بہکی بہکی باتوں سے پریشان ہوئی تو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر جمن بری طرح کھٹکا۔ کچھ نہیں کہہ رہا بہن جی، ہم گھر چلتے ہیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی، آپ کے شوہر کے سامنے، خضر نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، اس نے نم آواز میں کہا تو جمن کو ایک بار پھر سے اپنے معصوم چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ وائٹ پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ہونٹوں کو لال لپسٹک سے رنگے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ عام سے ہولی میں بھی غضب ڈھاتی تھی اور اتفاق سے اگر ڈارک رنگ پہن لے تو خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے، اور آج اس نے جان بوجھ کر یہ رنگ پہنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس رنگ میں بہت حسین لگتی ہے۔ خیر، آنے والی لڑکی کو بھی تو بتانا تھا کہ یہاں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اور ڈیول صرف اسی کا ہے، اس لیے آنے والی لڑکی ان کے ساتھ کام کرنے والے سب لڑکوں کے ساتھ فلرٹ کر سکتی ہے لیکن ڈیول کے ساتھ نہیں۔ گاڑی اپنے مقام پر رکی اور جمن تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گیا۔ جبکہ وہ حیران پریشان اسی کے پیچھے آئی تو نظر سامنے خوبصورت نازک سی لڑکی پر پڑی۔ اسے کچھ اطمینان ہوا کہ یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ لیلا کے سامنے آ کر ہلکا سا مسکرائی لیکن لیلا کا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ڈیول واپس آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے۔ میں گئی تھی اس کے پاس تو کہنے لگا کہ ڈسٹرب مت کرو، وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں باہر آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے وائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ لیلا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ایک سلگتی نظر پاس کھڑی وائن پر ڈالی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں جیسے ہی آؤں اس سے ملوں، اور تمہیں مجھے میرا کام سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر صرف تم ہی اسے ڈسٹرب کرتی ہو، باقی سب تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اب جمن کو کسی نہ کسی پر تو غصہ نکالنا ہی تھا، تو لیلا ہی صحیح۔ جبکہ اس نئی لڑکی کے سامنے اتنی بے عزتی کے بعد لیلا بالکل اپنی شرٹ کے کالر کی طرح ہو چکی تھی۔ آؤ جمن، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا، جمن کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر ڈیول بولا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ جمن کو اس نے صرف اور صرف معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کا کام دیا تھا، وہ تو اس نے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا، اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا وہ؟ میں نے اکرم کو بھیجا ہے ایئرپورٹ پر معصومہ کو لانے کے لیے، تم جس لڑکی کو لائے ہو وہ کوئی اور ہے۔ ابھی وہ جمن کی طبیعت صاف کرنے ہی والا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پورے ہال کا جائزہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مطلب یہ وہ لڑکی نہیں ہے؟ جمن نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کے پاس وہ فائل ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے گی۔ وائن جمن کے قریب آ کھڑی ہوئی، جبکہ وائن کا سارا دھیان سامنے کھڑے آدمی پر تھا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ وہ تو اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے سے نظر ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا۔ ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بی بی، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ آئے گا۔ آج اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بھی بری نہیں جتنا کہ سب کہتے تھے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن وہ تو بس اس کے گال پر نمایاں ہونے والا وہ ڈمپل دیکھتی ہے جو بولتے ہوئے اس کے گال پر روشن ستارے کی طرح چمکتا۔